جی السلام علیکم ایوری انگریزی بول چال میں کیا کیا آپ کریں کہ آپ اچھی انگریزی بول سکیں اور کون کون سی غلطیوں سے بچ جائیں تاکہ آپ کا سٹائل بھی بہتر ہو اور آپ بالکل نیٹو لگیں، آپ کو جھجک بھی نہ آئے اور آپ کانفیڈنٹلی بات کر سکیں. کیا کیا کرنا ضروری ہے اور کیا کیا کرنا ضروری نہیں ہے آج کے اسپیکنگ سیشن میں، اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. تو نہ صرف میں بات کر رہا ہوں گا بلکہ میرے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے جن کو میں والنٹیئرلی لیتا ہوں، اور ابھی میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ آ گئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بات. جی السلام علیکم ایوری. جی غلام حیدر صاحب، ابھی ہم آف لائن تھوڑی سی پہلے بات کر رہے تھے. آپ کہاں جی سے سر. ہیں اور کیا سر کرتے ہیں اور انگریزی میں کیا سر معاملات آ رہے ہیں آپ کے؟ سر actually basically I'm from Karachi and recently I have come to UK in the Birmingham, but here رائٹ is a cold, too much cold. So I'm thinking that I can't be tolerate too much. رائٹ So very soon I'm backing back to I'm returning back to Pakistan. رائٹ. تو آپ کو انگریزی میں بولتے ہوئے وہاں پر کیا مشکلات آتی ہیں، یا آپ کا پہلے طریقہ ہے کون سا اسپیکنگ کا جو آپ نے اڈاپٹ کیا، اور آپ کو کیا سر وہ مشکلات ہوتی اسکول ہیں؟ والا سر وہ اسکول اور کالج والا جو طریقہ کار ہے جو پڑھایا جاتا ہے وہی ہم نہ تو آر کو مس کرتے ہیں، نہ ہم جو جن کو وہ مس کرنا چاہیے ہم اس کا کام میں کام ڈاؤن کو ہم کالم ڈاؤن کہیں گے، ایل ضرور اس میں ڈالیں گے. ہاں ہاں رائٹ یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اور رائٹ. آر ہے EROR جو ہے اس کو ہم بالکل اسی تلفظ سے واٹر بولیں گے، ہاں، واٹا نہیں بولیں گے. ہاں وہ کچھ اور بولیں گے. تو جو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ آپ جو آپ اسکول سے سیکھ کے سے گئے جو ہے تھے، جو میرا ہم چاہتے ہوئے بھی ایک دو دفعہ دے. جی سر. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے اسکول میں سیکھی اور جب آپ عملی طور پر گوروں کے ساتھ اب بول جی رہے ہیں سر. تو کیا گیپ آپ کو لگ رہے ہیں وہاں پر؟ سر بہت گیپ ہے، وہ ان کی زبان تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ جی وہ انگلش وہ غلط بولتے ہیں. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وہ غلط وہ بولتے ہیں. غلط بولتے ہیں، یہ غلط ہم سمجھتے ہیں. جی. رائٹ. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بات ہاں درست نہیں ہے. یہ حقیقت وہ بالکل نہیں صحیح ہے، بولتے بالکل ہیں، نہیں ہے سر. ہم وہ والی لینگویج ہم نے ہم سیکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی نہیں ہے. جی. ہمارا ایک جگاڑو سسٹم ہے، جگاڑ لگا کے ٹوٹا ٹوٹا ادھر سے جوڑ لیا، رٹا ٹوٹ لگا کے ہاں ہم سر. ہاں ایگزام پاس کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا دھوکہ دیتا ہے ہمیں. آپ کو وہم ڈال دیتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو، تم پڑھے لکھے بالکل نہیں ہو. ٹھیک ہے. نہیں. جو چیز آپ نے رٹا لگا کے کی ہے تو جی سر. وہ جو ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جی جس سر بالکل. زبان کو واقعی آپ سیریس ہیں اس زبان کو آپ سن کے ڈیولپ کریں گے. تو آپ گوروں کے ساتھ جب بات کریں تو کتنے عرصے سے وہاں پر ہیں آپ گوروں کے ساتھ، اور آپ کو کیا گیپ سر آیا کیا؟ مجھے تقریباً 1.25 مہینہ ہو گیا. رائٹ. میں 25 تاریخ کو آیا تھا، جو پہلی فلائٹ تھی PIA کی، اس میں آیا تھا. رائٹ. تو اب یہاں پہ ایک تو سردی بھی ہے، ایک دو جگہ پہ میں نے انٹرویو دیا، لیکن وہ مجھے بیس رکھا ہے پاکستان میں. تو یہ تو چلو اچھی بات ہے، کیونکہ میں رائٹ. ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے میسیجز میں بہت اچھی کر لیتا ہوں. تو رائٹ. انہوں نے مجھے میری بات کو سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ وی آر انڈرسٹینڈ ویل واٹ یو آر اسپیکنگ. ہاں رائٹ. رائٹ. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ اس میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ بھی اور جو بھی فارن جی میں سر. بھی ہیں، جیسے کہ آپ ابھی UK میں ہیں، انگلش اسپیکنگ کنٹری میں، اور باقی دوستوں کو بھی مشورہ ہے کہ اگر آپ انگلش اسپیکنگ کنٹری میں پھر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ جی سر. کوشش کیجئے کہ آپ گوروں کے ساتھ وقت گزاریے. انگریزی کی بات کروں، انگریزی اگر ڈیولپ کرنا ٹارگیٹ ہو تو، اور مقاصد آپ کے ظاہر جو بھی ہوں گے سر آپ کریں گے. سر سچی بات ہے سر، یس. جی جی. میں آپ کی بات کو کرتا ہوں. سچی بات یہ کہ وہ لفٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اگر ہم سے بات بھی کرتے ہیں نا تو بس تھوڑا سا جواب دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. رائٹ. تو تو اس وجہ سے ہم ان کے نہیں، ساتھ وہ تو زیادہ چلے وقت وہ چاہے جو نہیں بھی کریں گزار گے، میں سکتے. کہہ رہا ہوں کہ آپ کا فائدہ جو ہے انگریزی زبان کو بہتر کرنے میں جو آپ طریقہ لے سکتے ہیں، جو سب سے بہتر آپ کو کام کر سکتا ہے، اسپینڈ ایز مچ ٹائم ود دا نیٹو اسپیکرس. گورے کے ساتھ جی جتنا سر. آپ کو آدھا گھنٹہ بھی اگر روزانہ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا، یہ آپ کی لینگویج کو آٹومیٹیکلی ڈیولپ کرے گا. کوئی آپ کو قانون سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ اس سے ہٹو گے تو پھر وہ جگاڑو سسٹم ہے پاکستانی اسکول کا. تو میری ریکمنڈیشن یہ جی ہے کہ آپ نے ہر وہ کام جو اسکول نے کہا یہ کرو، اگر آپ وہ چھوڑ دو تو آپ کو انگریزی آ جائے گی. اسکول نے کہا رٹا لگاؤ، آپ رٹا نہیں لگانا. اسکول نے کہا 10 لفظ یاد کر لو، آپ نے نہیں کرنے. اسکول نے کہا وکیبری یاد کر کے آؤ، آپ نے نہیں کرنی. اسکول نے کہا ٹینس سیکھ لو، جی سر. آپ نے نہیں سیکھنی. وہ اسکول نہیں نے کہا کرنا. گرامر سیکھ لو، آپ نے نہیں سیکھنی. یہ چیزیں جب آپ نہیں کرو گے تو پھر ایک ہی کام رہ جائے گا، گورے کو سنو
سنتے جاؤ. اگر وہ آپ کو لائیو اویلیبل ہے تو دیٹس ویری گڈ. اگر وہ لائیو اویلیبل نہیں بھی ہے تو آپ اس کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ویڈیو دیکھو, اس کے گانے سنو, موویز دیکھو, ڈرامے دیکھو, کارٹونز دیکھو, اس کا کنٹینٹ دیکھو. جہاں پر گورا بات کر رہا ہے آپ وہ سنو تو آپ کو گوروں والی آ جائے گی. اور یہی اصول ہر زبان کے ساتھ ہے. چونکہ ہم یہاں پر, میں یہاں پر لینگویج کے لیے انگریزی کے لیے حاضر ہوتا ہوں, تو اسپیسیفکلی انگریزی زبان کے لیے, اور جنرلی طور پر یہ اصول ہر زبان پر لگے گا. دنیا کی کوئی بھی زبان ہو, اس کمیونٹی کے ساتھ آپ اپنا وقت گزارنا شروع کر دیں, آپ کی لینگویج ٹھیک ہو جائے گی. جی احمد رضا صاحب, کیا سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ احمد صاحب, احمد آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. رائٹ. اچھا, ان کی نہیں آ رہی. اچھا, آپ کی آواز آ رہی ہے, میری نہیں آ رہی مجھے. اور بالکل مجھے بتائیے گا کہ میرے جو اسپیکرز ہیں, جو ساتھی ہیں, ان کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. سب لوگ مجھے بتائیے گا. جی احمد صاحب, جی آپ آ کچھ رہی ہے سر. آپ فرمائیے. نہیں, وہ یوٹیوب پر مجھے کوئی کلیم آ رہا ہے کہ یوٹیوب پر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو جی 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 آپ اپنا مسئلہ آپ بات کیجئے تاکہ وہ شیئر کی جا سکے. سر. جی سر, میں نے ابھی ریسنٹلی نا اکیڈمی جوائن کی ہے رائٹ. انگلش اسپیکنگ کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہی رٹا سسٹم ہے کہ گرامر یاد کر لیں اور ووکیبلری دیکھ لیں. تو میں نے آپ کا وہ جو آپ نے ڈرامہ شروع کیا تھا سیزن, اس کی 1-2 ایپیسوڈ دیکھی ہیں, رائٹ. تو کافی بہتر ہوئی ہیں. تو کیا مشورہ دیں گے کہ میں اب وہ اکیڈمی جوائن رکھوں یا کچھ اور ساتھ ساتھ کروں جس سے میں بہتر کر سکوں اپنی دیکھیں, انگلش؟ آپ کو اگر تو سمجھ آ رہی ہے تو کیری آن کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی مشکلات ہیں تو آپ صرف سنیں. میری ایڈوائس یہ ہے, میرا 25 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے. سن 2000 سے تقریباً اس دور سے میں شروع کیا میں نے پڑھانا. تو اگر آپ کو میری ویڈیو بھی اٹریکٹ کرتی ہے, اس سے لگتا ہے, تو میرا مشورہ بھی آپ کو اٹریکٹ کرے گا. شاید نہ کرے تو آپ کو اٹھا کے دیوار پر ماریں. میرا مشورہ یہ ہے, اگر آپ نے انگریزی اسپوکن انگلش خاص طور پر اگر اس کو امپروو کرنا ہے تو جسٹ لسن انگلش اے لاٹ. صحیح ہے, پڑھو تو شاید فائدہ ہوگا, گرامر سیکھو تو شاید غالباً کہیں فائدہ ہوگا, لیکن سنو انگریزی کو. اگر آپ کو کوئی دوست میسر ہے جس کو آپ, جو نیٹو اسپیکر ہے انگریزی, جس کی مادری زبان ہے, اگر وہ اویلیبل ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. آپ انگریزوں کو سنیں, ڈائریکٹ سنیں. رائٹ. جتنا سنیں گے آپ کی لینگویج بہتر ہوتے آپ کی لینگویج کمال کو پہنچ جائے گی. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, سٹائل, فلوئنسی, آپ اٹکیں گے نہیں, جگیں گے نہیں. آپ نیٹو اسپیکر سے بات کریں. میری ٹیچر کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, حالانکہ یہ بات تو میرے نقصان میں جاتی ہے. تو کیا میں کون سی بات کروں؟ میں اپنے فائدے کی بات کروں یا آپ کے فائدے کی بات کروں؟ جیسے آپ کہتے ہیں میں وہ کرتا ہوں. نہیں سر, آپ دونوں کی رکھ لیں. نہیں, پہلے مجھے لگتا ہے میری روزی میں وہ مسئلہ آ جائے گا. میری روزی حق حلال کی کرنے کے لیے مجھے ضروری ہے کہ میں مشورہ صحیح دوں. مشورہ امانت ہوتا ہے. رائٹ. مجھے کو فائدہ آ جائے گا, مجھے فائدہ, میں یہ کام کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اگر میں صحیح نیت سے کوئی کام کر رہا ہوں تو یقیناً اس کا فائدہ آ رہا ہے. تو سر ہم نے تمام پلیٹ فارم پہ آپ کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے, فالو بھی کیا ہوا ہے, یوٹیوب, فیس بک, انسٹا, ٹک ٹاک. جی شکریہ. آپ کا ایکسنٹ ہے, جو آپ کے پروناؤنسیشن ہے, وہ رائٹ. بہت اچھی ہوتی ہے, تو بہت ہیلپ ملتی ہے. وہ آپ نے کیا ہوا ہے تو ویری گڈ ہو گیا, بہت اچھا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرا جو مشورہ ہے, مشورہ وہی ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یا اچھا لگے, مشورہ وہی ہے. میں اپنے فائدے کے لیے مشورہ بدل دوں, یہ بات تو وہ خیانت ہے نا. اپنے فائدے کے لیے مشورہ بدل دوں, یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی گورا دوست ملتا ہے, آپ کو لوکلی آپ جہاں موجود ہیں وہاں پر مل جائے. آپ پاکستان میں ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں پر مل جائیں گے جو سیر کرنے آ جاتے ہیں گورے. ان کے ساتھ آپ, اگر آپ کو 5 منٹ موقع ملنے کا بات کرنے کا, آپ کا کانفیڈنس جو پہلے تھا 5 منٹ بات کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا یار میں چنگی پلی بول سکتا ہوں, میں ابھی وہم لے کے پھر رہا ہوں, میں تو چنگی پلی بول سکتا ہوں, میں نے ٹوٹی پوٹی بولی انہوں نے سمجھ لی. رائٹ. تو سب سے نمبر 1 پر میں رکھتا ہوں, اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے یا کوئی بندہ ہے, آپ لوکلی یہاں پر پاکستان میں یا آن لائن ڈھونڈ لیں, اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے,
یا ایسے پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر گورے بات کر رہے ہیں, رائٹ, لائیو بیٹھے بات کر رہے ہیں, اس ماحول میں گھس جاؤ, ٹھیک ہے, پہلے سنتے رہو, اگر تو موقع مل جائے 1-on-1 بات کرنے تو اس سے ٹوٹی پھوٹی بولو, اگر نہیں تو اگر گورے بول رہے ہیں آپ چپ کر کے ساتھ لگ کے کان لگا کے کھڑے ہو جاؤ, وقتاً فقتاً وہ کوئی نہ کوئی لفظ آئے گا آپ کے پاس. اور اگر یہ آپشن نہیں رہتی تو آپشن 2, واچ دیئر ویڈیوز, کیونکہ ویڈیو میں بندہ نظر بھی آ رہا ہے اور وہ جو بات کرے وہ بھی آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی, بالکل غلط, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ سمجھ آئے نہیں آ رہی تو یہ تو میرے پتہ نہیں عجیب سی بات ہے. سمجھ ابھی نہیں آ رہی, a time is coming کہ ہر چیز آپ کو کلیئر ہونے والی ہے. اچھا, یہ والا طریقہ کہلاتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ, رائٹ. ڈائریکٹ میتھڈ اور انڈائریکٹ میں جو اسکول والا طریقہ ہے ہمارا وہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے. ڈائریکٹلی ہم گرامر کو رٹا لگا رہے ہوتے ہیں, مضمون رٹے آپ نے, آپ کو یاد ہی ہے کیسے آپ نے پاس کیے ہیں. جی, ابھی بھی لگوا رہے ہیں, ابھی بھی رٹے لگواتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹلی ہم رٹے اور یاد کر رہے ہوتے ہیں, اور انڈائریکٹلی کہیں امید ہوتی ہے شاید سسٹم کو کوئی غلط فہمی ہے کہ شاید اس سے انگریزی آ جائے گی انڈائریکٹلی. لیکن جو یہ طریقہ ہے آپ ڈائریکٹلی انگریزی پہلے دن سے یوز کر رہے ہوتے ہو, اور غلط سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے. جو ڈر گیا وہ مر گیا. آپ نے غلطی کرنے سے نہیں ڈرنا کہ غلط بولو گے تو کیا ہو جائے گا, گلا کٹ جائے گا. کیا ہوگا غلطی کرنے سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, درست ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے, ڈائریکٹ گورے سے بات کرو, پہلے دن سے آپ کو آپ کی لینگویج بہتر ہونی شروع ہوئی. اب کیا ہوگا, اگر آپ مووی سے اگر آپ ڈائریکٹ گورے سے بات کرتے ہو آپ کو 10-15 دن میں کانفیڈنس آ جائے گا, میں یار کر سکتا ہوں, مسئلہ میں ایم ہی اپنے آپ کو ہلکا لے رہا تھا, میں بات کر سکتا ہوں, وہ آپ کو کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ کو مووی سے دیکھو گے تو مووی سے آپ کو کانفیڈنس جلدی نہیں آئے گا, ہاں لینگویج آپ کی پہلے دن سے تعمیر ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے بچے کی زبان جب وہ پیدا ہوتا ہے تب سے اس کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ بولتا جب ہے تو ہمیں بولتا ہے کہ آج سے وہ بولنا شروع کر دیا, نہیں بولا وہ 2 سال بعد, وہ سن کے ڈیولپ لینگویج کر رہا تھا. لینگویج کے بارے میں کیا لفظ یوز کر رہا ہوں, ڈیولپ کر رہا تھا. لینگویج سیکھو گے تو لمبا پینڈا اور پھر بھی لرننگ نہیں ہوگی. تو لینگویج لرننگ کرنے کا کام نہیں ہے. اور جو ڈائریکٹ سنو گے تو وہ ڈیولپ ہو رہی ہوگی, وہ آپ لرن نہیں کر رہے ہوگے, وہ لرن تو قانون کیے جاتے ہیں کہ ٹینس کے پہلے یہ ٹینس کہاں لگے گا, یہ ورب کون سی لگے گی, یا از ایم آر لگے گا, یہ آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب لینگویج ہوتی ہے, لینگویج کو آپ لرن نہیں کر رہے ہوتے, سیکھ نہیں رہے ہوتے, لینگویج آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہے. آپ انٹیلیجنٹ ہیں, آپ بالکل ان پڑھ ہیں, بکریاں چراتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس زبان کا نیٹو اسپیکر آپ کے کانوں میں کانسٹنٹلی پڑھنا شروع ہو گیا, وہ زبان آپ کو خود بخود ڈیولپ ہو جائے گی, آ جائے گی, اور پورے زور و شور سے آئے گی, کبھی اس میں رکاوٹ, کبھی مشکل آپ کو فیل نہیں ہوگی. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے. اور کوئی سوال ہے تو کیجئے, میں آپ کا مسکنسیپشن دور کروں. رائٹ, میں نے جو نہیں سر فی الحال یہ تھا, میرے بتانے کا ایک ہی کام ہے, انگریزی کو سنا کرو, اعلان ختم ہوا, اتنی سی بات کرنی تھی. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ بلے بلے, جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ اور 20 سال لگا لے اسکول میں, ٹھیک ہے. سمجھ آنے کی بات کیا ہے, سنو, کوئی قانون جانے بغیر آپ انگریزی ڈیولپ کر لوگے, ہو جائے گی. اس کی مثال یہ ہے, اس کا ثبوت یہ ہے, آپ کو پورے پنجاب میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کو پنجابی نہیں آتی, جو یہاں کا پیدا ہو, جو پنجاب میں پیدا ہوا ہو اور اس کو پنجابی نہ آتی ہو. کوئی سندھ میں پیدا ہوا اور اسے سندھی نہیں آتی, کوئی امریکہ میں پیدا ہوا اور اسے انگریزی نہیں آتی, کوئی فرانس میں پیدا ہوا اور اسے فرینچ نہیں آتی, کوئی ایران میں پیدا ہوا اسے فارسی نہیں آتی. کوئی ایسا شخص آپ کو ملے گا نہیں, ٹھیک ہے. ان کو کیوں آتی ہے, اس کا کوئی ہم دیکھیں نا, یہ وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, اس کو یہ سبق زیادہ آتا ہے, یہ کم آتا ہے. زبان کا کوئی سبق نہیں ہوتا, زبان ڈیولپ ہوتی ہے. گاٹ اٹ. اور کوئی بات جو پوچھنا چاہیں, جو کرنا چاہیں کریں آپ, باقی ساتھی. نہیں سر پھر بہت اچھا آپ نے گائیڈ کیا ہے. ابھی آپ کا ڈرامہ شروع کیا وہ انگلش والا, تو ابھی اس پہ تھوڑا سا ورک کرنے کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. بالکل وہ آپ کریں. کو زیادہ میرا وہ جو یوٹیوب پر ڈرامے یا جو میں بتا رہا ہوں وہ سیمپلز ہیں, سیمپل میں کر رہا ہوں تو اس سے بھی یقیناً ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں پر کوئی بات کرتے ہوئے ڈنڈی مار جاؤں کہ یہ جو وہ کیا کریں, کہ ایسا نہیں ہوتا. میں وہاں نہیں کرتا ایسا کہ جی ڈنڈی مار جاؤں, جو بات بتانے والی میں چھپا کے رکھوں کہ مجھے جو
میرے پاس آ کے ٹیوشن لے گا اسی کو بتاؤں گا. وہاں پر بھی جو بات جو موقع پر آ جاتی ہے میں ساری کھول کے بیان کرتا ہوں. آپ نے شاید فیل بھی کیا ہوگا کہ ڈنڈی مارتا ہوں یا پوری بات بتاتا نو ہوں وہاں سر، پر. نہیں ٹھیک ہے, سر، سر پورا برے نہیں سر، سر تو تو جو میرا اس کے علاوہ میری ٹریننگ ہے فل کورس کی, آپ وہ ٹریننگ بھی جوائن کر سکتے ہیں, اور اس میں بھی ترتیب سے ہر ایک چیز میں کر رہا ہوتا ہوں, سکھا رہا ہوتا ہوں. میں ویڈیو کورس بھی دے رہا ہوں اور میں لائیو کلاس بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو انگریزی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سے کمال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر، ٹھیک. تو اور کچھ آپ کا کسی کا سوال بھائی؟ یاسین صاحب, علی لطیف صاحب, سنرشی جی, سلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ بات کیجئے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ یس, میں بالکل ٹھیک ہوں جناب, شکریہ, آپ بہت صبر سے ٹھیک آپ ہے، سارے بیٹھتے دوست ٹھیک ہیں؟ ہیں. یس, تھینک یو سر، نو پرابلم. سر رائٹ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس طرح کوئی بھی ٹائم نہیں دیتا کسی کو. آج کل پیسے کا دور ہے، بات کرنے کا بھی پیسے لوگ لیتے ہیں، اور آپ لائیو بیٹھے ہیں، 6-7 اسٹوڈنٹ ساتھ ہیں میں آپ کے. اپنے لیے بیٹھا ہوں, تھینک یو دیکھیں سو میں مچ. اس کا جواب دیتا ہوں. میں بالکل میں سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھ کے رہا ہوں فائدے کہ کے آپ اپنے لیے بیٹھے لیے ہیں، یہ ٹو وے لیکن فائدہ ہے, میں آپ کو بھی فائدہ دے رہا ہوں, یقیناً اس میں میرا فائدہ بھی ہے. یہ بالکل ایسا ہی جی, ہے. ایکچولی مجھے تھوڑے آپ سے ٹپس اینڈ ٹرک چاہیے. میرا اسکل ورکر ویزا جو ہے اس کا انٹرویو ہے رائٹ 1 جنوری. رائٹ. تو اس کے لیے ظاہر ہے یا میں ادھر یو کے میں ہوں، تو ان گوروں کا تو ہمیں وہی بات ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا بول رہے رائٹ. ہیں اور کیا. بہت پرابلم ہمارے لیے. مجھے کوئی ایسے ٹپس دیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. میں نے سن لی ہے آپ کی باتیں، لیکن مجھے مزید تھوڑا پالش کریں آپ. آپ کا انٹرویو کب ہے؟ 1 جنوری. جی 1 جنوری, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 1 مہینہ تقریباً ہے, رائٹ. ٹھیک ہے, آپ ابھی ہیں کہاں پر؟ میں یو کے میں ہوں. واؤ, تو بہترین ہو گیا. آپ کو تو بات تو پہلے ہی میں نے بتا دی, ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کیا کام کرتے ہیں وہاں پر ابھی؟ میں ادھر اب پہلے تو اسٹوڈنٹ تھا، وہ تو کمپلیٹ ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ سارے اسٹوڈنٹ یہاں جو آ کے کرتے ہیں جو بھی بس وہی معاملات تھے. ہمارے کتنے بھی عرصے سے الحمدللہ ڈگری تو یو کمپلیٹ کے ہو میں گیا ہے. کتنے عرصے سے یو کے میں 1.5 ایئر. مطلب 1.5 سال ہو گئے. تو آپ کا اس 1.5 سال میں انٹریکشن کتنا رہا ہے گوروں سے؟ بس وہ یونیورسٹی ایکچولی ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ نارتھ ویلز کی سائڈ تھی، تو وہاں سارے وہاں کی انگلش اور ویلز بہت ہی مختلف ہے، وہ اور ہی ہے ان کی. نہیں چلو ہے تو وہ انگریزی ہی تھی نا. تو نہیں کچھ نہ نہیں، ویلش اور ہے، انگلش اور ہے، اور وہ اور ہے. وہ اچھا بالکل ہی لکھنے میں بھی اور ہے اور بولنے میں اچھا بھی اور اچھا, ہے. ٹھیک ہے لیکن ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ، بہت کچھ یونیورسٹی سے سیکھا ہے، لیکن ہم ابھی تک اس لیول تک نہیں جا سکے کہ ہم انگلش بول سکیں یا وہ انٹرویو وغیرہ دے سکیں. رائٹ. تو اس لیے میں آپ کی ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں. آپ نے وہ جو مائنڈ یور لینگویج، اس سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے. وہ ان کی انگلش تھوڑی مزاحیہ ٹائپ ہے، لیکن بندے کو سمجھ آتی ہے، کافی ہیلپ فل ہے وہ. رائٹ. تو آپ کیا کریں, ایک تو اگلا جو پورا مہینہ ہے اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے روزانہ باہر نکل جائیں اور گوروں کے ساتھ انگیج کریں. کوئی سوال پوچھ لیں, کوئی بات کریں, کوئی رستہ پوچھ لیں, کوئی ڈائریکشن پوچھ لیں, ٹائم پوچھ لیں, اور ٹائم کے بہانے 2-4 منٹ کی ایک بندے سے کانورسیشن کریں, 2-4 کی اس سے بات کر لی. انگیج کریں کانورسیشن کے ساتھ. اسپیکنگ کا تعلق صرف کانورسیشن کے ساتھ ہے. جتنی زیادہ کانورسیشن کریں گے اتنا ڈیولپ ہوتی جائے گی لینگویج آپ کی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی ایک یہ بالکل کریں. ایسا ہی ہے. اور دوسرا اس کے لیے آپ کے انٹرویو کے لیے آپ میرا نمبر جو ہے ادھر تو نہیں آ رہا, یوٹیوب پر میرا نیچے اسٹپ میں نمبر بھی آ رہا ہے, آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, بلکہ وہ میرا ابھی اگر آپ نوٹ کر لیں, کیونکہ میرا جو مین نمبر ہے ابھی تھوڑی سی اس میں بہنے گا, صبح تک شاید کھل جائے گا. احتیاطاً میں دے رہا ہوں آپ کو, ڈائریکٹ نمبر میں دے رہا ہوں جو میرے ساتھ آپ لینڈ کرے گا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے ڈائریکٹ میسج کر دیں. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ اس کے لیے آپ وہ نمبر ہے 0332, پاکستانی کنٹری کوڈ آپ لگا لیجیے گا, 0332 ٹھیک ہو گیا. 69 69 24 24 245, 2 مرتبہ 24 0332. یہ میں ڈائریکٹ دے رہا ہوں تاکہ احتیاطاً آپ کی بات جو 0332 69
2425, ठीक है। आप इस नंबर Yes, पर I got it. Thank you. आप इस नंबर पर रब्ता करें तो मैं आपको जो इंटरव्यू के लिए आपको तैयार भी इंशाल्लाह। कोई वैसे मेरा सेशन तो जनरल लैंग्वेज का होता है, लेकिन आपको मैं कुछ और काउंसलिंग, कुछ और जो रिसोर्सेज है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा, राइट। Okay, thank you. एडवाइस ये है कि आप इस टाइम में जो बेहतरीन काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ एंगेज करें जो नेटिव स्पीकर्स की है, ठीक है। किसी न किसी बहाने से कोई दोस्त बना लें, कोई वैसे किसी से आप किसी से टाइम भी पूछेंगे, 5 मिनट बात हो जाएगी, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, थोड़ा सा हेलो हाय हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये काम कर लें। घर में जब होते हैं और आपके पास फ्री टाइम है, कोई सीज़न शुरू कर लो। सीज़न के हर रोज़ 2 तो 3 मैं तो देखता हूँ तो एक रात में एक सीज़न के 12-13 एपिसोड में गुजार जाता हूँ, क्योंकि मैं जुनूनी आदमी हूँ। मैं इसलिए अंग्रेज़ी के लिए नहीं कर रहा था, अब अंग्रेज़ी तो मसला मेरा ओके है, वो तो मेरे 25 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ज़ाहिर टेस्ट के लिए, मैं नॉलेज और विजडम के लिए ले रहा होता हूँ अंग्रेज़ी, वो ड्रामे में एंटरटेनमेंट के लिए ले रहा होता हूँ। और आप ड्रामे देखिए, सीजन्स का ये होगा कि एक एपिसोड ख़त्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया, दूसरा ख़त्म हुआ, वो आपको अंगेज रखता है। जिस भी चीज़ के साथ आप अंगेज रहेंगे वो आपके साथ वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगी, आपके साथ वो लैंग्वेज इंटरनलाइज होना शुरू हो जाएगी। जब आप पढ़े लिखे होते तो अंग्रेज़ी इंटरनलाइज नहीं हो पाती। पढ़े लिखे बंदे का मसला ये है कि उसकी लैंग्वेज यहाँ ऊपर ऊपर तक रहती है, अंदर तक नहीं जाती। और ज़ुबान का तल्लुक यही है कि ज़ुबान जब तक अंदर नहीं जाएगी तब तक वो नहीं होनी सीधी, ठीक है, झिझक रहेगी आपको, अल्फाज की कमी का। और फिर हमें लगता है शायद हमें वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है। देयर इज़ नो वोकैबुलरी प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ ये हमारा मेन प्रॉब्लम यही है। हम यहाँ यूनिवर्सिटी में थे या यहाँ भी, मैं जिस एरिया में रहता हूँ इधर है ही गोरे, लंदन में हूँ मैं, मैं गलत लंदन में फहमी हूँ, कर रहा लेकिन इधर गोरे हैं टोटल। लेकिन हम डरते हैं जी कि गलत बोल देंगे, उनसे हम बात ही नहीं करते। मैं गलत फहमी की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को ये लगता है कि शायद मेरे पास वोकैबुलरी कम है और वोकैबुलरी कम होने की वजह से मेरी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है। तो ऐसा दुरुस्त नहीं है, जी जी, ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ठीक है। आप उस ज़ुबान की जो है वो वोकैबुलरी, अगर आपके पास 200 अल्फाज भी हैं, और यकीनन आपके पास तो 10,000 अल्फाज होंगे अंग्रेज़ी के, अगर आपके पास 200 अल्फाज भी हैं, स्टिल with those 200 words you can speak English wonderfully, right? आप 200 अल्फाज के साथ बेहतरीन अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, ठीक है। बोल सकते। बस हमें वहम है कि मैं बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। वो वहम दूर कर लें, ठीक है, वहम दूर कर लें, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह आप बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकेंगे, ठीक है। तो आप वोकैबुलरी का मसला नहीं है, ठीक है। आपको मसला क्या है, वो अल्फाज हमारे टूटे फूटे हैं, तरतीब से नहीं है। दिमाग को बिल्कुल ऐसा ही है। अल्फाज हैं हमारे पास, जो भी हमें ज़रूरत है बोलने की वो अल्फाज हैं, उन अल्फाज को सही जगह पर जोड़ना नहीं आ रहा हमें, राइट। दिमाग को फटीक पड़ती है कि मैं ये लफ्ज़ कहाँ पर लगाऊं, ठीक है। वो लफ्ज़ लगाने का मसला है कि वो कहाँ लगेगा। अगर वो मसला हल हो जाए तो अंग्रेज़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो वोकैबुलरी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, टेंस इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ग्रामर इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लर्निंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ कि हमने अंग्रेज़ी को सुना नहीं है, और बोली जाने वाली अंग्रेज़ी सुनने से आती है। जिसको ये रजिस्टर हो गया, जिसको ये समझ आ गई, उसको पेंडा सारा उसका मुक गया। जब से ये समझ आ गई और जब से आपने इस बात को अमल में डाल लिया, आपका पेंडा ख़त्म हो गया। बिल्कुल और कोई सवाल आपका? थैंक यू सर। बस मैं आपसे पब्लिक देख रही है जी, यूट्यूब पर जो पब्लिक दे रही है, जो आप कमेंट भेज रहे हैं, मैं कमेंट आपके इस सेशन से फ्री होके मैं कमेंट्स को टाइम दूंगा। उस टाइम जो लोग बैठे होंगे तकरीबन 10-15 मिनट में मैं इन साथियों से इंटरव्यू करके और इनके सवालात ख़त्म करके मैं जो है वो आपके यूट्यूब के कमेंट्स को पढ़ना शुरू कर दूंगा। अगर आप तब तक बैठे होंगे तो इंशाल्लाह जो है वो हमारी उसके ऊपर बात होगी। आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगा। जी अली लतीफ़ साहब, आपका कोई सवाल है? माइक खोलिए, बात कीजिए, कोई सवाल करना चाहते तो। अंग्रेज़ी स्पोकन में क्या क्या करना चाहिए वो एक ही काम मैंने बताया।
سارا پینڈا چھوڑ کے ایک کام کرنا شروع کر دو, لینگویج آپ کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, آسان ہونا شروع ہو جائے گی, آنا شروع ہو جائے گی. کون سا کام کرنا ہے؟ لسن انگلش. سنو گے تو مشکل ہوگی, آپ کو بھی لگے گا یار میرے تو پلے نہیں پڑ رہی. ہولڈ آن اے لٹل وائل, 15-20 دن نہیں بھی سمجھ آ رہی تو سنو, آپ کو انگریزی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اتنا چھوٹا سا فری مشورہ ہے, جس پر عمل کر لیں گے تو کام ہو جائے گا. ہاں وہ کام آپ تیز کرنا چاہتے تو میری سپورٹ اویلیبل ہے. میرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, ویڈیوز میں بھی ایک ایک لفظ پر روک روک کے میں بتا رہا ہوتا ہوں کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں. میری لائیو کلاس میں آئیں گے, میں وہاں پر بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہوں, رائٹ. تو آپ اپنی لینگویج ڈیولپ کر سکتے ہیں. علی لطیف صاحب آپ کا کوئی سوال؟ آئی بلیو کوئی سوال نہیں. آپ غلام حیدر صاحب اور سلیم صاحب آپ کو سوال کرنا چاہتے تو کر لیں, نہیں تو باقی میں پھر ان کو دوں. میرے بات جو بتانی تھی وہ آپ کو بتا پایا ہوں میں. نہیں بس ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ کی باتیں ہم سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, اب بھی ساتھ ہیں آپ کے. ہاں شکریہ شکریہ, ویلکم. کوئی مسئلہ نہیں سر, ویلکم ویلکم, تھینک یو ویری. دوبارہ ملاقات ہوگی. میں آج کل 12 سے 1 بجے آ رہا ہوں, آج ذرا لیٹ ہو گیا تھا, تو میں جلدی یوٹیوب کا فکس ٹائم اناؤنس کروں گا کہ کس دن میں دن کون سے ہوں گے اور میں کس ٹائم آؤں گا. ابھی کیونکہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے, میں سافٹ ویئر وغیرہ سارے ٹیسٹ کر رہا ہوں, اس لیے کبھی جلدی کبھی لیٹ ہو جاتی شروع. ٹھیک ہے جی سر. تو انشاءاللہ بس سر یہاں پہ ہوئے ہیں 8:20 ہونے والے ہیں, 8:20 ہونے والے ہیں, اور غالباً آپ کے پاس 1 بج چکا ہے. رائٹ 1:15 ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں آپ سے دوبارہ ملاقات رہتی. میں ابھی یوٹیوب کے ساتھیوں کو انگیج کرتا ہوں, آپ سے دوبارہ ملاقات. سب شکریہ سب کا. یوٹیوب والے دوست ادھر ہی نہیں, میں آپ کا جواب دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, بائے گائز. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر, اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو. تو جو میرے ادھر جو اسٹوڈنٹ تھے ان کا میں نے ابھی ان کو جواب دے دیے, اور اب میں آپ کو مین اسٹیج پر لاتا ہوں, اور آپ سے میرا ایڈریس بھی آپ کی طرف ہے, رخ بھی آپ کی طرف ہو گیا, اور میں آپ کے کامنٹس کے اب جو کامنٹس تھے میں ان کے جواب دیتا ہوں. یہ جو سوشل میں نے شروع کیا ہے, سوشل کو میں لے آتا ہوں نیچے, کیونکہ اور جو اسٹرپ ہے یہ بھی میں نیچے لے آتا ہوں تاکہ میں آپ کے کر سکوں ایڈریس. ایک لمحہ مجھے لگے گا جی, 1 منٹ ہولڈ کیجئے, میں اسٹرپ کو نیچے لے آؤں اور پھر آپ سے بات ہوتی ہے. یہ نیچے میرا نمبر آ رہا ہے, جس کو کوئی ضرورت ہو رابطہ کر لے. تو ابھی میں جو ریسنٹ میسیجز ہیں, ریسنٹ کامنٹس ہیں, ان کو میں جواب دینا شروع کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ آپ کے جو پہلے جو ہو چکے ہیں, معذرت چاہتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے آپ, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ شاید لیو کر چکے ہوں گے. اگر آپ ابھی ہیں تو آپ فریش میسیج کر سکیں تو میں آپ کا پڑھ لوں گا کامنٹ, اور آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر جواب بھی دوں گا. نیچے آیا جی طلعت جمیلو آفیشیل, طلعت جمیل آفیشیل. سر یو آر سچ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ خود ہمبل ہوتے ہیں تو آپ کو دوسرے ہمبل لگتے ہیں, اور آپ خود تلخ انسان ہوتے ہیں تو آپ کو دوسرے سب تلخ رکھتے ہیں. اصل میں لوگوں میں ہمیں اپنا ہی عکس دکھائی دے رہا ہوتا ہے. جس کو میں بدتمیز لگتا ہوں وہ اپنے آپ کا دھیان کرے, جس کو میں تلخ لگتا ہوں وہ اپنے آپ کا دھیان کرے, جس کو میں ہمبل لگتا ہوں تو میں ہمبل نہیں لگ رہا, آپ اپنی ذات میں ہمبل ہیں. جس کو میں اچھا لگتا ہوں اصل میں آپ اچھے ہیں. تو ہمیں دوسروں میں اپنا ہی عکس دکھائی دیتا. تو یہ تو بات گارنٹی ہے کہ آپ طلعت صاحب آپ ایک ہمبل آدمی ہیں, تو آپ کو میرے میں ہمبل انسان کی ریفلیکشن آئی ہے. اللہ آپ کو اسی طرح قائم رکھے. ہمبل ہونا بہت اچھا کام ہے, رائٹ. آگے جی نعمان خان, سر سمجھ ہی نہیں لگتی انگلش مووی دیکھنے تھے. پہلے نہیں لگے گی, آپ شروع میں دیکھو گے تو شروع میں آپ کو انگریزی سمجھ نہیں لگے گی. اور ابھی آپ کامنٹس جو کریں گے, ابھی میں کامنٹس پڑھنے کے لیے ریڈی ہوں, اویلیبل ہوں, اور ہر کامنٹس میں جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں, سوال کسی ایک کا ہوگا, سیکھنے کو آپ سب کو ملے گا, رائٹ. تو آپ کمنٹ کرتے جائیے, اور اپنے سوالات, اپنے مسکنسیپشنز سارے کمنٹ کرتے جائیے. میں اس کو انشاءاللہ ایڈریس کرتا جاتا ہوں. آپ کی انگریزی اچھی ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آگے میرے پاس ہے اگلے جی. تو مووی دیکھنا شروع کریں. شروع میں مشکل ہوگی, شروع میں یقیناً سمجھ نہیں آئے گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو مووی کو دیکھیے لگاتار. 15-20 دن جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو مووی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو
آپ مووی دیکھیے زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے تو آپ کی اس کے اندر لینگویج میں آہستہ آہستہ نکھار آئے گا، ضرور آئے گا، اس بات کا پکی تسلی ہے۔ تو اور کون سا ہے؟ اور اگر آپ کو اس دیکھنے کے باوجود سمجھ نہیں لگ رہی تو ریچ آؤٹ ٹو می، میں آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر ہیلپ کروں گا۔ میں ویڈیو سے بھی سکھاتا ہوں، اور میرے جو ہے وہ لائیو کلاس میں بھی آپ میرے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں۔ آگے واچ اگین اینڈ اگین، بالکل طلعت آپ نے بالکل ٹھیک کیا، واچ اگین اینڈ اگین۔ سر یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ واز آلسو hesitant to speak English when I speak with my friends. Gradually now I speak confidently. Talat, very good. That's the same way. This is میں یہ گائڈ کروں۔ ابھی آپ کمنٹس جتنے زیادہ کر لیں گے میں ان کو جواب دے کے جاؤں گا، لیکن لاسٹ کمنٹ پڑھنے کے بعد پھر ہم لیو کر دیں گے۔ اگر اس سے پہلے میسیج آ گئے آپ کے تو میں یہاں سے آگے جتنے بھی میسیج آ رہے ہیں، کمنٹس آ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ سر انگلش لفظ کا تلفظ کیسے صحیح کریں؟ لفظ کا تلفظ سننے سے آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگا، پڑھنے سے وہی آپ کو جو ہے نا وہ آپ اس کے جگاڑ لگاؤ گے، لیکن سننے سے اس کا جو ہے وہ آپ کا خود بخود ٹھیک ہوگا، آٹومیٹکلی ٹھیک ہوگا۔ تو ایک ہی کام کرنا ہے، سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ۔ سر ہاؤ ٹو انکریز کانفیڈنس ان آر لیول؟ کانفیڈنس کا تعلق کسی بھی چیز کی مہارت کے ساتھ ہے۔ جس چیز کو کرنے میں آپ ماہر ہیں، جس چیز کو کرتے ہوئے آپ بار بار کرتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی آپ اس کے ماسٹر ہوتے جاتے ہیں۔ ماسٹری مینز کانفیڈنس، رائٹ؟ تو گین دا ماسٹری اینڈ یو ول گین دا کانفیڈنس۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ آگے کون ہے جی میرے پاس؟ میرے پاس آگے اسپیکنگ پرابلم۔ آپ یاسر، میں گائیڈ تو کر رہا ہوں میں۔ اگر آپ کو میری یہاں سمجھ نہیں آ رہی تو میرا اسکرین پر نمبر اسٹرپ پر آ رہا ہے نیچے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے جب اسکرین پر نمبر آئے تو آپ وہاں سے سنیپ شاٹ لے لیں اور جو ہے وہ مجھے واٹس ایپ کریں، میں آپ کو 1-on-1 گائیڈ کروں۔ اگر میری یہاں پر آپ کو بات کوئی کنفیوز کر رہی ہے، یقیناً میں کوشش کر رہا ہوں کہ پورے بہتر طریقے سے میں کمیونیکیٹ کروں بات آپ کو، اور اگر کوئی بات آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پوری سمجھ آئی تو ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینڈ می اے واٹس ایپ میسیج اور میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا۔ باقی ویڈیو کورس میرا لینے کے لیے میں نے اس کا بھی لنک نیچے اسٹرپ میں ڈال دیا ہے، آپ اسٹرپ پر جا کے وہ ویب سائٹ یعنی www.angrezi-wala.com اسٹرپ پر جا کے آپ مجھے جو ہے وہ ریچ آؤٹ کریں، ہم اس کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الفاظ معنی کیسے رکھنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں۔ کیسے رکھنے کا یا یاد رکھنے کا؟ آپ کا سوال کنفیوز کر گیا مجھے، آپ اس کو ایک ڈیٹیل اس کا جواب ایک اور کلیئر کر دیجئے۔ یاد کرنے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں یا کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر یاد کرنے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں تو اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کا مقصد یہی تھا تو یاد نہیں کرنا ہے۔ جس چیز کو تم یاد کرنے کی کوشش کرو گے وہ یقیناً بھولے گی، بھولتا وہی ہے جس کو تم نے، کیونکہ یاد کرنے سے آپ دماغ کو ایک آرٹیفیشل کمانڈ بھیج رہے ہیں۔ دماغ کا طریقہ یہ ہے کہ دماغ ایک آٹونومس باڈی ہے، آپ کے باڈی کے اندر ایک آٹونومس حصہ ہے، یعنی وہ کمانڈ نہیں لیتا، وہ حکم کی تابع داری نہیں کرتا۔ آپ اس کو جو چیز نیچرلی دو گے وہ یاد کرے گا، اور خاص طور پر جس چیز کے ساتھ ایموشن کوئی جڑا ہے، جو بھی چیز آپ اسے دماغ کو بھیج رہے ہیں اگر اس کے ساتھ کوئی ایموشن جڑا ہے تو وہ یقیناً یاد رہے گا۔ اور اگر آپ اسے دونس دانس سے کرو گے کہ یہ یاد کرو، یہ ضرور یاد کرنا، یہ تم نے بولنا نہیں ہے، تو وہ زور زبردستی کو آپ کا دماغ مانتا نہیں ہے۔ لاڈلا بچہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کا دماغ لاڈلے بچے کی طرح چلتا ہے۔ تو اگر آپ دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کرو گے کہ یہ یاد کرو، ضروری یاد کرنا ہے، تو وہ یہ کامیاب نہیں ہو پائے گا آپ کا۔ آگے آپ نے کلیریفیکیشن یاد رکھنے کا، بس تو یاد نہیں کر، یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یاد نہیں کرنا، بس فنی لیتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے جو بھی آپ دماغ کو بھیجو گے، جو فن یا انجوائمنٹ ہے یہ ایک ایموشن ہے۔ کسی بھی میموری کو، کیونکہ وکیبری یا انگریزی میموری بنتی ہے آپ کی جا کے، تو اس میموری کو پرماننٹ اپنے دماغ میں ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ بار بار آپ یوز کر سکیں، تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایموشن جوڑ کے سیکھو، یعنی آپ فنی ڈرامے دیکھو انگریزی کے، تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور
یاد کرنے کی کوشش نہیں کری، کیونکہ یاد جو ہے وہ کرنا وہ دماغ کے لیے ایک آرٹیفیشل کمانڈ ہے، اور دماغ آرٹیفیشل کمانڈ کو پسند نہیں کرتا، وہ اس کو زبردستی مانتا ہے اپنے ساتھ، اور جس چیز کو آپ زبردستی دھونسنے کی کوشش کریں گے اپنے برین میں وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. تو ہم نہیں چاہتے کہ جو ہم سیکھیں وہ ریجیکٹ ہو جائے. سر نیکسٹ لائیو کلاس کب ہوگی؟ میں یار آج کل ابھی 12 بجے سے 1 بجے میں بیٹھ رہا ہوں لائیو یوٹیوب پر، کبھی یوٹیوب پر بیٹھ جاتا ہوں، کبھی ٹک ٹاک پر بیٹھتا ہوں. تو اس کا میں بہت جلدی، یہ ٹیسٹنگ ابھی چل رہی ہے، کیونکہ کبھی 720 ہو جاتی ہے، کبھی 1080 ہو جاتی ہے، اور میں 4K کی بھی ایکسپیریمنٹ کروں گا، کیونکہ میرے پاس اکوپمنٹ 4K سپورٹڈ ہے. تو میں جو ہے وہ تجربات یہ مکمل ہفتہ 1.5 ہفتہ تجربات رہیں گے. پھر اس کے بعد میں جلد آپ کو، ابھی آپ 12 ہی سمجھے، 12 رات 12 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق، رات 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک. اور جلد میں شاید یہی ٹائم رکھوں، یا وہ ٹائم میں آپ سے مشورہ بھی لوں گا انشاءاللہ یوٹیوب پر، یا پول رن کر کے کہ آپ سے مشورہ بھی لوں گا کہ میں کب لائیو آؤں، تاکہ وہ ٹائم میں لائیو آؤں جب آپ سب اویلیبل ہوں، تو ہم اس کو کریں. تو اسد صاحب آپ کا وہ میسج آ گیا. یاد کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، یاد نہیں کرنا، انجوائے کرتے ہوئے جو بھی آپ دماغ کو بھیجو گے، فنی طریقے سے بھیجو گے، وہ دماغ خود بخود ایک مرتبہ میں ہی اسے یاد رکھ لے گا. لیکن اگر تم بور ہو رہے ہو، فٹیگ پڑ رہی ہے دماغ کو، تو آپ 1000 مرتبہ بھی ریپیٹ کرو گے تو آفٹر سرٹن ٹائم وہ آٹومیٹکلی آپ کو بھول جائے گا. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یاد کرنے کی سے اوائڈ کریں، بلکہ نیچرلی طور پر ڈیولپ ہونے دیں. لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے، لینگویج سیکھی نہیں جاتی. اور سر ہم ربان بلوچ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں بات کیجیے. تو اسد کا سوال ہے کیونکہ ہم جو لفظ یاد کرتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی تو میں نے کہا ہے. میں اپنوں 25 سالہ تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، یاد کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یاد کیا ہوا بولتا ہے. جو فطری طور پر لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے، ووکیبلری ڈیولپ ہوتی ہے، وہ آپ کی ہمیشہ کے لیے رہے گی، بھولے گی نہیں آپ کو. اچھا آگے کیا ہے جی؟ ہما حماد الدین، پتہ نہیں، حماد اللہ میرے خیال ہے، شاید میری سے غلطی ہو جائے، سوری کیجیے، میں کر رہا ہوں. سر فزیکل کورس بھی کرواتے ہیں؟ نہیں جی، میں صرف آن لائن کورس کرواتا ہوں، فزیکلی میں کہیں نہیں کرواتا. اور چودھری لکمان صاحب آپ کا سوال ہے، ہاں چودھری صاحب آپ کا سوال ہے سر گرامر مسٹیکس کیسے امپروو کریں؟ گرامر کو سیکھنے کا الگ طریقہ ہے، اسپیکنگ کا الگ طریقہ ہے. گرامر کا میں کر دیتا ہوں. گرامر آپ یقیناً اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں. مجھے یہ آپ ایک نیا فریش میسج کر دیجئے، آپ کا کیا مقصد گرامر ٹھیک کرنا ہے، یا آپ کریٹیو رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لکھیں تو آپ کا قلم نہ رکے؟ آپ جتنا لمبا لکھتے جاؤ آپ قلم نہ رکے. آپ کا پہلے ٹارگٹ مجھے کلیئر کیجئے، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. تو میرا جو طریقہ ہے کہ آپ انگریزی کو پڑھیے، کوئی بھی چیز، میں طریقہ بتا دیتا ہوں. میرا جو طریقہ ہے، انگریزی کو پڑھیے، کوئی بھی آرٹیکل، کوئی مضمون، کوئی بھی سٹوری، کوئی بھی پڑھیے، پڑھ کے اسے رکھ دیجئے اور پھر اسے اپنے الفاظ میں لکھیے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ آپ نے گرامر آپ کی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اسپیلنگ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، آپ انات سے نات اوپر نیچے لکھا ہوا ہے. یہ کرنا شروع کرو، آہستہ آہستہ غلطیاں بھی درست ہو جائیں گی، آپ کی فلوئنسی بھی آ جائے گی رائٹنگ میں، اور آپ کریٹیو رائٹنگ کرتے جاؤ گے. یہ چھوٹا سا فارمولہ ہے، باقی سارے جگاڑ ہیں میرے مطابق. تو جگاڑ ہیں، اگر آپ کو ٹھیک لگتے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں. اور ربانی بلوچ آپ کا کیا میسج ہے؟ سر ہم امریکن انگلش کو فالو کریں یا برٹش کو؟ امریکن کو فالو کریں. ماضی میں برٹش کا دور تھا، آج جس دور میں آپ بیٹھیں یہ امریکن کا دور ہے. میں ریکمینڈ امریکن کرتا ہوں. آپ برٹش کو فالو کرنا چاہیں تو میں پڑھاتا ہوں برٹش امریکن دونوں کے فرق کے ساتھ ہوں. اگر آپ میرے سے سیکھو گے یا میرے ساتھ جوائن کرو گے، ویڈیو کورس جوائن کر لو یا میرا لائیو کلاس جوائن کرو، تو میں آپ کو برٹش امریکن دونوں فرق کے ساتھ بتاتا ہوں. لیکن میری پرسنل ریکمنڈیشن امریکن لینگویج میں چاہتا ہوں کہ آپ امریکن لینگویج سیکھیں، ڈیولپ کریں، سیکھیں نہیں ڈیولپ کریں. عمران بھٹو آفیشیل، آفس میں انگلش کو کیسے بہتر کریں؟ آفس میں آپ ایک ساتھی ڈھونڈ لیں جس کے ساتھ آپ انگریزی میں بات کریں. غلط صحیح سے ڈرنا نہیں ہے، لیکن آپ لوکل اپنے ساتھی سے بات کرو گے تو آپ کا سٹائل لوکل ہی رہے گا. فلوئنسی آ جائے گی. فلوئنسی آتی ہے پریکٹس سے، اور جو سٹائل آتا ہے وہ گورے کے ساتھ پریکٹس سے آتا ہے، گورے کے ساتھ بات کر کے. ٹھیک ہے.
اور ہیسیٹیشن کیسے ختم ہوگی؟ ہیسیٹیشن اصل میں اس چیز کی کہ آپ کو آتی نہیں ہے. جب جیسے انگریزی آئے گی آپ کی ہیسیٹیشن خود بخود ختم ہو جائے گی. جو چیز آپ کو کرنا نہیں آئے گی اس میں آپ کو ہیسیٹیشن ہوگی. یہ فطری سا عمل ہے اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ ڈیولپ ہو جائے گی آپ کی. تو اور جی کون ہے جی میرے ساتھ؟ ہیسیٹیشن وہ جواب آپ کو مل گیا. آخری میں پڑھتا ہوں. لائک مدر لینگویج ہوتی ہی وہی ہے جو مدر کی طرح سے مدر لینگویج کی طرح سیکھی جاتی ہے. جیسے ماں بول رہی ہوتی ہے اور آپ سن رہے ہوتے ہیں, پھر آپ ماں کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک وقت کے بعد. مدر لینگویج میتھڈ ہے. مدر کوئی لینگویج نہیں ہوتی, مدر لینگویج میتھڈ ہے. جیسے مادری زبان ماں بول رہی تھی ہم سن رہے تھے, کوئی بھی زبان جو کوئی بول رہا ہوگا آپ سنیں گے وہ مادری زبان کی طرح ڈیولپ ہو جائے گی. یہ کام کی بات ہوگی آج کے پورے سیشن کی. زبان مادری زبان کی طرح سے ہی ڈیولپ ہوتی. کوئی بھی زبان اگر آپ کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, ہیزیٹیشن ختم کرنا چاہتے ہیں, اسٹائل بھی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اسے مادری زبان والے اسٹائل سے اڈاپٹ کریں. کیسے؟ چاہے کوئی بھی, پہلے آپ کے قریب ماں بول رہی تھی اس لیے مادری زبان ہوگی, اب آپ کے ارد گرد کوئی بھی بولے گا تو وہ زبان آپ اڈاپٹ کر لو گے. اگر فزیکلی آپ کو ماحول نہیں اویلیبل کہ آپ لوگوں سے کنیکٹ ہو سکیں تو آپ ہیڈ فون یا ہینڈ فری لگائیں اور گوروں کی انگریزی اپنے کانوں میں پلے کرنا شروع کر دیں. شروع میں آپ کو مشکل ہوگی, شروع میں تو آپ کو سامنے بھی کھڑا ہوگا کوئی بندہ تو اس کو آپ سنیں گے, آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. شروع میں مشکل ہوگی, آہستہ آہستہ آسانی شروع ہو جائے گی. اور آپ یہ اگر کنٹینیوسلی کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو ویڈیو کورس میرا جوائن کر لیں, یا ویڈیو کورس سستا بھی ہے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی. صحیح ہے, تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے. میں آپ کے اور جو سوال ہے لائک مدر ٹنگ, سر آپ کے چینل میں فل کورس موجود ہے؟ چینل پر کوئی فل کورس نہیں ہے. چینل پر بلکہ سارے ہی تقریباً یوٹیوب کے سارے ہی چینل پر تعارفی سیزن ہوتی ہے تاکہ ہم بتا سکیں آپ کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو باقی آپ فل کورس وہ میری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. ویب سائٹ کا لنک نیچے آ رہا ہے. جب ویب سائٹ کا لنک نیویگیٹ یہاں پر ہو کے آئے تو اسنیپ شاٹ لے لیجیے گا. انگریزی والا .com چلے جائیں, وہاں پر فر انگلش کورس آپ نے لینا ہے. اور سر انگلش لینگویج کورس 10-12 سال کے بچوں کو کروانا چاہتا ہوں مشورہ. جی ضرور کروائیں, بالکل کروانا چاہیے. ان کو بس فاؤنڈیشن کا کورس پہلے کروا دینا ہے. فاؤنڈیشن کے کورس میں ABC اور بیسک لفظ بنانے آتے ہیں, بلکہ 10-12 سال کا بچہ یقیناً 3ری-4تھی جماعت میں 5ویں جماعت میں ہوگا تو آپ اس کو فر انگلش کورس کروا سکتے ہیں. کورس ویب سائٹ پہ موجود ہے, اس کا لنک یہاں پر انگریزی والا .com یا theskillsets.com پر آپ کو مل جائے گا. سر ویب سائٹ کورس میں کیا نیا ہے؟ نیا کچھ نہیں ہے. لینگویج تو صدیوں سے ہے. میرے ویڈیوز نئے آتے رہتے ہیں جس میں کچھ مزید ایکسپلین میں کرتا ہوں, وہ آٹومیٹکلی نیا جب بھی آپ کورس کو جوائن کریں گے اس میں جو نئی چیزیں آئیں گی آٹومیٹکلی آپ کو ملیں گی. آپ کو اس کے لیے علیحدہ کوئی نیا کورس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر کریٹو رائٹنگ جو آپ نے کہا اس کا تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. کسی بھی چیز کو پڑھ کے اسے رکھ دو اور 5-10 منٹ جاؤ وقفہ لو پانی پینے کے لیے, تاکہ وہ جو لینگویج ہے جو بیٹھنی ہے بھولنی ہے بھول جائے, اور جو باقی ہو آپ اسے اپنے الفاظ میں لکھو. اور اس بات کی فکر نہیں کرو کہ میں نے گرامر ٹھیک یوز کی یا میں نے ویکیبلری ٹھیک لکھی, غلط لکھی, صحیح لکھی. بس پڑھ کے 5-10 منٹ کا وقفہ اور اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا شروع کر دو. یہ بنے گا اسٹائل آپ کا کریٹو رائٹنگ کا. اور کریٹو رائٹنگ والا اسٹائل ہے بہت سمپل, لیکن آگے چل کے کیا ہوگا کہ آپ کریٹو رائٹنگ والا بندہ آگے ہوگا اور جو بڑی ٹیکنیکلی سیکھ کے آ رہا ہے وہ پیچھے رہے گا. میری یہ آپ کو میں شرط بتا رہا ہوں آپ کو. سر انگلش لینگویج, اچھا جی اوکے ہو گیا, کریٹو رائٹنگ بھی ہو گیا. آخری میسج ہے اور میں پڑھ لیتا ہوں اور پھر ہم سر ویکیبلری بھی ہے, اکیلے میں بات کر سکتا ہوں بٹ کسی سے بات کرنے میں غلط اور ہیسیٹیشن ہوتی ہے. اکیلے میں بھی جو بات کر سکتے ہیں وہ آپ کو وہم ہے, اکیلے میں بھی آپ کا ویسا ہی ہے, بس کسی کے ساتھ بات کرتے ہو آپ کو ذرا سا خوف پیدا ہو جاتا ہے. باقی لینگویج آپ اکیلے میں بھی وہی بولتے ہیں جو آپ کسی کے ساتھ بولو گے تو ویسے ہی بولو گے, بس ایک پیئر پریشر کی وجہ سے وہاں پر تھوڑی سی ہیسیٹیشن بڑھ جاتی ہے. لینگویج آپ کی وہی ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں, رائٹ. تو مزید آپ سوال مجھے واٹس ایپ پر کر سکتے ہیں. واٹس ایپ میرا اسکرین پر نمبر اویلیبل ہے. واٹس ایپ پر مجھے میسیج کر دیجیے, ہمیں کسی ان باکس میں کر دیجیے, کمنٹس میں لکھ کے میسیج کر دیجیے, بعد میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پر کمنٹ کر دیجیے, ہم اس کو پڑھتے ہیں اور آپ کے ہر سوال کا ہم تیل سے جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ 12 بجے سے آگے میں 12 بجے سے 1 بجے تک پاکستان ٹائم کے مطابق میں بیٹھ رہا ہوں. ابھی آپ دیکھ لیا کیجیے.
تو انشاءاللہ میں کچھ دن یہ ٹیسٹنگ مکمل کر کے انشاءاللہ ایک بھرپور ریگولر شو شروع کروں گا، جہاں پر کبھی سکھاؤں گا، کبھی مشورہ دوں گا، کبھی گائیڈ لائن کروں گا. انشاءاللہ آپ کے اندر بہتری ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو سر کس ٹائم لائیو آتے؟ 12 بجے سے 1 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق. ابھی فی الحال یہ ہے، میں کبھی آگے چل کے ہو سکتا ہے 10 ساڑھے 10 کر لوں، 11 کر لوں. ابھی فی الحال 12 بجے آ رہا ہوں. تھینک یو سر، بہت شکریہ. تو آپ سے ملاقات رہے گی. میں بہت جلد ٹائم اناؤنس کروں گا اپنے ویڈیوز میں کب میں لائیو آتا ہوں. فی الحال میں 12 بجے آ رہا ہوں. آپ میرے ساتھ چیک کر سکتے ہیں، ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں نمبر پر، مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں، سارے طریقے ہیں. امید ہے کچھ چیزیں میں آپ کی کلیئر کر پایا، کچھ غلط فہمیاں کلیئر کر پایا، کچھ لوگوں کو رستہ میں دے پایا، سمجھا پایا، اور اسی طرح سے میں جو کر سکتا ہوں انشاءاللہ لگاتار کرتا رہوں گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سب اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.